رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کا رکوع نمبر 6 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 12 میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کروں گا. حسب معمول اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی انشاءاللہ تفسیر کی طرف ہم جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ. انذر اکرم کی طرح آرڈر ہے، امر ہے. اکرم یکرم اکرامن، اکرام کرنا. اکرم اکرام کریں آپ. انذر ڈرائیں آپ. بہی اس قرآن کے ذریعے. الذین ان لوگوں کو. یخافون جو خوف رکھتے ہیں. ان یحشروا الی ربہم کہ ان کو جمع کیا جائے گا اپنے رب کی طرف. یعنی اس بات کا ان کے دل میں خوف ہے کہ ایک دن قیامت کے دن ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اس حال میں کھڑے ہونا ہے. لیس لہم من دونہ کہ نہیں ہوگا ان کے لیے من دونہ اللہ کے سوا ولی کوئی دوست ولا شفیع اور کوئی سفارشی. اللہ کے سوا نہ کوئی سفارشی ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا. لعلہم یتقون تاکہ یہ لوگ ڈر جائیں، یعنی آپ کے ڈرانے سے تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں. ولا تطرد الذین اور نہ دھتکاریں. طرد یطرد طردن اس کا معنی ہوتا ہے دھکے دینا، کسی کو دھتکارنا. ایسا نہیں ہوتا چلو یہاں سے نکلو. اس طرد دھتکارنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اردو میں اس کو دھتکارنا کہتے ہیں، دھتکار دیا. ولا تطرد الذین اور آپ نہ دھتکاریے ان لوگوں کو. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی جو اپنے رب کو پکارتے ہیں. بالغداۃ صبح کے وقت بھی، والعشی اور شام کے وقت بھی. یریدون وجہہ جو ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں اس رب کے چہرے کو. یہ کنایا ہے، یعنی اس کی رضا کے متلاشی ہے. یعنی اس کی ذات، چہرہ جو ہے نا، یہ کنایا ہوتا ہے پوری باڈی سے، پورے جسم سے، یعنی پوری ذات سے. یریدون وجہہ یہ ارادہ کرتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں اس اللہ کا چہرہ، یعنی اللہ کی رضا کی تلاش میں صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ نہ دھتکاریے. ما علیک من حسابہم من شیء ما علیک نہیں ہے آپ کے اوپر. من حسابہم ان کے حساب میں سے. من شیء کچھ بھی، یعنی آپ پر ان کا حساب نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء اور نہیں ہے من حسابک آپ کے حساب میں سے علیہم ان پر من شیء کچھ بھی. یعنی نہ آپ کے ذمے ہے ان کا حساب اور نہ ان کے ذمے ہے آپ کا حساب. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ فتطردہم کہ آپ ان کو دھتکاریں. یہ نفی کا جواب کہلاتا ہے کہ نہ آپ نے ان سے حساب لینا ہے نہ انہوں نے آپ سے حساب لینا ہے. تو فتطردہم تو پھر یعنی اس کے نتیجے میں ایسا ہو کہ آپ ان کو دھتکاریں. یعنی جب ایسا نہیں ہونا تو آپ ان کو کیوں دھتکاریں گے. فتکون من الظالمین تو آپ ہو جائیں گے ظالمین میں سے. یعنی اگر آپ اس کے باوجود بھی کہ ان کا حساب آپ پر نہیں ہے، آپ کا حساب ان پر نہیں ہے، اور وہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ ان کو دھتکاریں گے تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. وَكَذَلِكَ اس طرح سے فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ فتنہ ضربنا کی طرح ہم نے فتنے میں ڈالنا یعنی آزمانا. ہم نے آزمایا ہے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے. اس طرح ہم نے آزمایا ہے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے. لِيَقُولُوا جس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا. کا معنی کیا، ہؤلائی کا معنی یہ. حقارت سے جب انسان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے نا تو اس کے لیے بھی اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے. ہؤلائی کیا یہ ہیں وہ لوگ. من اللہ علیہم اللہ نے احسان کیا ہے ان پر. من بیننا ہمارے درمیان میں سے، یعنی ہمارے درمیان میں سے سلیکٹڈ لوگ یہ ہیں کیا جن پر اللہ نے احسان کیا ہے. تفسیر میں انشاءاللہ اس کا مطلب بتاؤں گا میں. الیس اللہ باعلم بالشاکرین کیا اللہ نہیں جانتا. با زائد ہے، اعلم اس میں تفضیل ہے. ازربو کی طرح، ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، اعلمو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا. کیا اللہ سب سے زیادہ شاکرین کو جاننے والا نہیں ہے؟ اللہ کو نہیں پتہ شکر گزار کون ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ یؤمنون بآیاتنا جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. فقل تو آپ ان سے کہہ دیجئے
سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی جان پر رحمت لکھ لی ہے، یعنی اپنی ذات پر اللہ نے رحمت لکھ لی ہے، یعنی تمہارے لیے۔ وہ کیسے لکھ لی ہے؟ انہو، کہ بے شک بات یہ ہے، من عمل منکم سوءا، تم میں سے کوئی بھی عمل کرے گا برا، بجہالت، جہالت میں، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے گا، واصلح، اور آئندہ اپنا عمل درست کر لے گا، فانہ، تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ، غفور، معاف کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طرح سے ہم اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ فصل یفصل، تفصیلاً کا معنی فصل سے نکلا ہے، فصل کہتے ہیں جدائی کو، تو ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا بھئی تفصیل سے بتائیں، کیا مطلب؟ ہر چیز کو کھول کھول کے ڈیٹیل میں بتائیں آپ۔ تو وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم اپنی آیات کو، اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ڈیٹیل سے۔ وَلِتَسْتَبِينَ، اور تاکہ واضح ہو جائے، تستبینہ، استبانہ اصل میں تھا استبینا، استبونا تھا اصل میں، پھر بنا استبینا، پھر استبانا، یعنی استخرجہ کی طرح۔ تو تستبینو کو پڑھا جاتا ہے تستبینو، واضح ہو جانا، تاکہ واضح ہو جائے سبیل المجرمین، مجرمین کا راستہ۔ یہ مختصر سا رکوع ہے، اس کا میں نے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ مشرکین آپ سے جب فرمائشی مطالبے کیا کریں کہ یہ کر دو، زمین سے نہریں جاری کر دو، آسمان سے جا کے کتاب لے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر رنجیدہ ہوتے تھے، تو اللہ نے آپ کو تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ اگر زمین میں سرنگ کھود سکتے ہیں تو جائیں، آپ زمین کے تہہ میں جا کے کوئی ان کے مطلب کی نشانی لے آئیں، اگر آپ آسمان پہ سیڑھیاں لگا کے جا سکتے ہیں تو آسمان سے کوئی آسمانی کتاب لا کے دکھا دیں، ظاہر ہے یہ سب چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ تو اسباب کے محتاج ہیں، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ نہ میرے پاس زمین کے خزانے ہیں، نہ میں فرشتہ ہوں، نہ مجھے غیب کا علم ہے، میں بشر ہوں، میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، اور تمہارے فرمائشی مطالبے میں پورے نہیں کر سکتا، تمہارے مطلب کے معجزے میں تمہیں نہیں دکھا سکتا کہ جو تم مانگو میں تمہیں وہ دے دوں، میں نے خدا ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا ہے، اور میری حیثیت کیا ہے، میں خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں، اس سے زیادہ مجھ سے مطالبہ نہ کرو۔ رہا یہ مسئلہ کہ تمہارے فرمائشی معجزے اللہ کیوں نہیں دکھاتا، تو اس کی وجہ قرآن بیان کرتا ہے کہ اگر اللہ تمہارے مطالبے پر تمہیں معجزہ دکھائے گا تو پھر تمہارے پاس نو کا آپشن ختم ہو جائے گا، یعنی ایسے ختم ہو جائے گا کہ فوراً پھر عذاب آئے گا، جو تمہیں بھی مہلت مل رہی ہے وہ مہلت نہیں ملے گی۔ تو یہ ساری مضمون چل رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بتایا جا رہا ہے کہ آپ جب تبلیغ کریں گے نا تو 3 قسم کے طبقات ہیں جن میں آپ تبلیغ کریں گے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جس نے نہ ماننے کی قسم کھائی ہوئی ہے، جو سم بکم عمیون کی طرح ہے، جس کا آخرت میں ایمان کا، یعنی اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آخرت کو ماننا ہی نہیں ہے ہم نے، وہ لازمی انکار کر رہا ہے آخرت کا، چاہے کتنا ہی دلائل قائم کر دیے جائیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو آخرت سے ڈرتا ہے، چاہے احتمال کے درجے میں ڈرتا ہو یا یقین کے درجے میں۔ یعنی احتمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے کافر بھی ہیں جو نیوٹرل ہیں، وہ آخرت کے بارے میں نیوٹرل ذہن ہے، ان کو دلائل سے اگر آپ سمجھائیں گے کہ آخرت ہے تو وہ ایمان لے آئیں گے، اور اگر ان کے سامنے دلائل نہیں آئیں گے تو وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو ہے تو کافر، لیکن اس میں کسی نہ کسی درجے میں آخرت کا خوف بہرحال ہے کہ بھئی یہ پاسبل ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہو اور موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دے کے ہم سے حساب و کتاب لے، یہ ممکن ہے۔ تو یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جس کو یہ یقین ہے کہ آخرت قائم ہوگی اور ہمیں اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو آپ دعوت تو آپ کی تینوں طبقوں کے لیے، لیکن پہلے طبقے کے لیے جو آپ کی دعوت کا انداز ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کو دعوت دینی ہے، لیکن ان کے انکار پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور ان کے بیہودہ مطالبات پر آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے، جس کا پچھلے رکوع میں تذکرہ آیا کہ ان کو کہہ دیں میرے پاس زمین کے خزانے نہیں ہیں، میں صرف پیغمبر ہوں۔ باقی جو 2 طبقے ہیں اب ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان کو آپ نے ڈرانا ہے۔ پہلے طبقے کو ڈرانا ہے لیکن اس نیت کے ساتھ کہ تبلیغ رسالت کا بس فرض ادا کرنا ہے، زیادہ اہتمام کے ساتھ آپ نے دوسرے طبقے پہ کام کرنا ہے۔ تو یہ دوسرے اور تیسرے طبقے پہ۔ تو اب اس رکوع میں
دوسرے اور تیسرے طبقے کو ڈرانے کا حکم ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ ان کو آپ ڈرائیں گے تو یہ رسپانس دیں گے آپ کو، کیونکہ ان میں ایک طبقہ وہ ہے جو نیوٹرل ہے، احتمال کے درجے میں وہ آخرت سے بہرحال ڈرتا ہے، اس کو احتمال ہے کہ شاید آخرت ہو، اور دوسرا وہ ہے جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے۔ تو ان دونوں طبقوں میں آپ کی دعوت اثر کرے گی، تو حقیقی معنی میں آپ کی دعوت کا جو محل ہے اور دعوت کے جو مخاطبین ہیں وہ یہ دو طبقات ہونے چاہیے۔ پہلے طبقے کو آپ نے صرف حجت تمام کرنے کے لیے ڈرانا ہے، ان کے انکار پر آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو اب یہ اگلے دو طبقوں کا ذکر ہے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، آپ ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَخَافُونَ، جو ڈرتے ہیں، أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ ان کو ان کے رب کے پاس جمع کیا جائے گا، یعنی ڈرتے ہیں، چاہے یقین سے ڈرتے ہیں، چاہے امکان کے درجے میں ڈرتے ہیں، کیونکہ جو نیوٹرل قسم کے کافر ہوتے ہیں نا، ان میں بھی ایک امکان کے درجے میں اس کا خوف ہوتا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو کہ واقعی قیامت برحق ہو اور ہم سے حساب و کتاب ہو جائے، تو ان کے سامنے جب دلائل آتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیں، اور ان کو یہ یقین ہے، لیس لہم من دونہ، یقین کا مطلب یعنی یا تو یقین ہے یا احتمال کے درجے میں ان کو یہ خیال ہے کہ لیس لہم من دونہ، کہ ہم اپنے رب کے پاس جمع بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر رب نے ہمیں حساب و کتاب کے لیے بلایا تو پھر اللہ کے سوا ہمارا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ شفیع۔ شفیع سے مراد سفارشی، جیسے کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اگر ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے بالفرض کھڑا کر بھی لیا گیا تو بھی ہمارے بت جو ہیں یا یہ جو بزرگ ہیں ہمارے، یہ ہمیں زبردستی بخشوا دیں گے، چاہے ہم شرک پہ ہی مرے ہوں، دنیا سے گئے ہوں۔ تو اس طرح کی شفاعت کا ان کا نظریہ تھا۔ ظاہر ہے جس کا یہ نظریہ ہو کہ اس طرح ہماری شفاعت ہو سکتی ہے شرک کے باوجود بھی، تو وہ شرک سے نہیں بچے گا۔ یا کسی کا یہ نظریہ ہو کہ ہم کتنے ہی برے عمل کر لیں لیکن ہمیں فلاں پیغمبر یا فلاں بزرگ زبردستی بچا سکتے ہیں اور اللہ رد ہی نہیں کر سکتا ان کی بات کو، تو یہ نظریہ بھی انسان کو بدعمالیوں پہ لے آتا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن نے جو شفاعت کا کانسیپٹ دیا ہے، احادیث میں جو شفاعت کا کانسیپٹ ہے، اس میں دو شرطیں لگی ہوئی ہیں کہ نمبر ایک، کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی، نمبر دو، مسلمان میں بھی شفاعت اتنی ہوگی جتنی اللہ قبول کرے گا، یعنی شفاعت قہریہ جسے کہا جاتا ہے، زبردستی کی شفاعت نہیں ہوگی، پیغمبروں کو، بزرگوں کو اجازت ہوگی، اللہ والوں کو، کہ وہ سفارش کریں، اللہ کی مرضی ہوگی کہ اس سفارش کو قبول کرے یا اس کو مسترد کر دے، اور اگر قبول کرتا ہے تو کتنی قبول کرے یہ بھی اللہ پر ہوگا، تو یہ زبردستی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن ہماری سفارش کیجئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ عمل کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی میں تو ارادہ کرتا ہوں تمہاری سفارش کا، لیکن اپنا عمل اتنا مضبوط کرو کہ میں تمہاری سفارش کر سکوں قیامت کے دن۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی گورنمنٹ جاب میں جانا چاہتے ہو، آپ سیٹ خالی ہو تو آپ کسی آفیسر سے رابطہ کرتے ہو کہ بھائی آپ جو ہے نا سفارش کر کے مجھے یہ سیٹ مجھے دلوا دیں، تو اگر وہ بالکل ہی کرپٹ ہوگا تو وہ کہے گا ٹھیک ہے تم کچھ کرو نہ کرو یہ سیٹ تمہاری ہوئی، لیکن اس کو تھوڑا سا ملک کا قانون کا خوف ہوگا نا، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے میں سفارش کر کے آپ کو بھرتی کروا لوں گا، لیکن کچھ ایبلٹی آپ بھی تو اپنے اندر پیدا کرو نا کہ میں سفارش کر تو سکوں، کوئی ڈاکومنٹ تو ہو آپ کے پاس کہ یہ ڈگریاں اس کے پاس یہ کچھ کر آیا ہے، اس بیس پہ میں یعنی مجھے سفارش کے لائق تو بناؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو جب یہ فرمایا کہ میں تمہاری سفارش کروں گا، تو آپ نے فرمایا، ایک صحابی سے فرمایا کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی نماز خوب کثرت سے پڑھو تاکہ میں قیامت کے دن تمہاری سفارش کر سکوں۔ تو یہاں وہ لوگ مراد ہیں کہ جو آخرت کا جن کے دل میں خوف ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر آخرت قائم ہو گئی تو پھر کوئی زبردستی اللہ کے ہاں سفارش بھی نہیں کر سکتا اور کوئی اللہ کے علاوہ ہمارا دوست بھی نہیں ہو سکتا جو ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں آپ کی دعوت کا مخاطبین، جو دعوت کے مخاطبین ہیں وہ اس قسم کے لوگ ہیں جو آخرت میں کے بارے میں امکان کے درجے میں یا یقین کے درجے میں ڈرتے ہیں۔ لعلہم یتقون، آپ ان کو ڈرائیے تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ تو پہلا جو طبقہ ہے نا جو ڈھیٹ اور ہر دھرم لوگوں کا ہے، جو فرمائشی مطالبات کرتے ہیں، بیہودہ مطالبات کرتے ہیں، ان کو آپ نے تبلیغ کرنی ہے حجت تمام کرنے کے لیے، نہ مانے ان پہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اور اصل کام ان لوگوں میں کرنا ہے آپ نے، تو یہ لوگ انشاءاللہ ڈریں گے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔
وہ یہ شان نزول ہے کہ اصحاب صفہ جو مدینہ میں ایک مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، یہ خوب سمجھ لیں، آج جو مسجد نبوی میں چبوترا ہے یہ وہ والا اصحاب وہ صفہ نہیں، صفہ چبوترے کو کہتے ہیں۔ تو مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جہاں بہت سارے مسکین ترین غریب ترین صحابہ آ کے علم حاصل کرنے کے لیے نبی کے پاس بیٹھا کرتے تھے، جن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ وہ اتنے غریب تھے یہ حضرات کہ بسا اوقات یہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس سطر ڈھانپنے کے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، اتنے چھوٹے کپڑا ہوتا تھا کہ اس سے پوری طرح سطر بھی نہیں ڈھک سکتا تھا۔ تو یہ اس امید پہ بیٹھے رہتے تھے کہ نبی جب حجرے سے تشریف لائیں گے، کوئی بات آپ کہیں گے تو وہ حدیث کو ہم نوٹ کر لیں گے۔ ان اصحاب سے نبی پھر اللہ نے کام بہت لیا، جیسے عبداللہ بن مسعود ان میں سر فہرست ہیں، بہت زیادہ علم دنیا میں پھیلایا انہوں نے۔ تو یہ غریب مسکین صحابہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب ہوا یہ تھا، یہ ہر پیغمبر کے ساتھ قرآن بتاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی پیغمبر دعوت دیتے ہیں تو غریب لوگ اس دعوت پہ پہلے لبیک کہتے ہیں، مالدار لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں ابتداً اس دعوت کے ساتھ۔ تو مشرکین مکہ نے یہ جو عرب کے بڑے بڑے سردار تھے، ان لوگوں نے، اچھا یہ مکہ میں بھی تھے کیونکہ سورہ انعام تو مکی ہے، مدینہ میں بھی اس طرح کے اعتراضات کیے گئے اور مکہ میں بھی اس طرح کے اعتراضات کیے گئے۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ آیت مکی ہو، بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ آیت مدنی ہو، بعض دفعہ تو ایسے ہوا ہے کہ ایک سورت نازل مکہ میں ہوئی مگر اس کی کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں، تو یہ بھی ہوا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آیت مدینہ میں ہی نازل ہو چکی ہو، لیکن صحابہ کرام اس کو اصحاب صفہ پہ بھی منطبق کرتے ہوں۔ دیکھیں بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا، مفسرین یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کا شان نزول ہے یہ واقعہ، حالانکہ وہ آیت پہلے نازل ہوئی ہوتی ہے اور وہ واقعہ بعد میں ہوا ہوتا۔ تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ آیت تو پہلے نازل ہوئی ہے اور واقعہ بعد میں وجود میں آیا ہے، تو اس واقعے کا شان نزول یہ آیت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو خوب سمجھ لیں، مفسرین یا صحابہ کرام سے جب یہ بات منقول ہوتی ہے نا کہ یہ آیت فلاں واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو اس کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ پہلے رونما ہوا تھا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، بلکہ اس کا مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بھی اس آیت کا مصداق ہے، یعنی یہ آیت اس واقعے کو بھی ڈیفائن کر رہی ہے۔ اس واقعے سے متعلق کا مطلب اس واقعے میں جو کچھ ہے وہ اسی آیت سے ثابت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم آج کسی شخص کو دیکھیں، کسی نے چوری کی ہے اور گواہوں سے ثابت ہو گیا، اب اسلامی حکومت ہے وہ حکم دے رہی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹو، کوئی کہتا ہے بھائی قرآن میں تو یعنی اسلام تو نہیں کہتا چور کا ہاتھ کاٹنے کا، تو ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کا ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ ہم آج بھی محاوروں میں کہتے ہیں نا، یہ فلاں شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب کوئی کہے یار یہ تو 1400 سال بعد پیدا ہو رہا ہے یہ بندہ، اور یہ آیتیں تو 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہیں، تو ہمارے کلام کا کیا مطلب ہوگا؟ بھائی یہ 1400 سال پہلے آیت تو نازل ہوئی ہے، لیکن اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام بھی جب یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس آیت کا شان نزول یہ والا واقعہ ہے، تو بعض دفعہ وہ واقعہ بعد میں ہوتا ہے اور آیت پہلے نازل ہو چکی ہوتی ہے، تو عام لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت بھی اس واقعے سے متعلق ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اس میں یہ اشکال کا جواب بھی ہو گیا کہ جب آپ تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ایک ہی آیت کے کئی شان نزول بیان ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی، دوسرے صحابی کہتے ہیں یہ آیت اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، اب وہ واقعہ الگ ہے، یہ واقعہ الگ ہے۔ تو مطلب اس کا یہی ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس فلاں واقعے سے متعلق بھی ہے اور یہ آیت اس فلاں واقعے سے متعلق بھی ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے تو پھر جو صحابہ کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی، تو مطلب یہ ہے کہ اصحاب صفہ بھی اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اور اگر ہم اس آیت کو مدنی مان لیں تو پھر ممکن ہے عین اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہو۔ تو بہرحال اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہ میں اب اس کی طرف چلتا ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر جب دعوت دیتے ہیں تو غریب لوگ زیادہ دعوت پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ غریب آدمی خواہش پرست نہیں ہوتا، اس نے عیاشی دیکھی نہیں ہوتی، اس کے لیے حق کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو ہر پیغمبر کو یہ طعنہ دیا گیا ہے دولت مندوں کی طرف سے، سرداروں کی طرف سے، کہ ہم آپ کی دعوت اس وقت سنیں گے جب آپ اس غریب طبقے کو اپنے پاس سے نکالیں۔
کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے. ہم ایسی دعوت کو پر لبیک کیوں کہیں جس میں غریب لوگ زیادہ ہوں. یہ ایسا ہی ہے نا جیسے آپ نے ولیمے میں اپنے بلا لیے غریبوں کو, 2-4 دولت مندوں کو بلا لیا, تو وہ دولت مند دوست آپ کو کہیں گے کہ یار یہ اتنے سارے غریب لوگ ہیں, بالکل جو ہے نا وہ پھٹے پرانے کپڑے ان کے, ہم ان میں سوٹ ٹائی کے ساتھ اچھے نہیں لگیں گے ہم ان میں. تو یہ ایک انسان کے اندر ایک عیب ہوتا ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے. تو اچھا ایسی چیز کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے کہ جس چیز کی نسبت غریبوں کی طرف کر دی جائے, تو اپنی پرسنالٹی کے خلاف سمجھتا ہے اس کو. تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا جاتا تھا کہ یہ جو آپ کے ارد گرد بلال حبشی جیسے لوگ اور عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ جمع ہو گئے ہیں, اتنے غریب لوگ جمع ہو گئے ہیں, تو ہم تو سردار لوگ ہیں, جب تک یہ آپ کے دائیں بائیں سے ہٹیں گے نہیں ہم آپ کی دعوت قبول نہیں کریں گے. اور یہ طعنہ بھی دیا کرتے تھے کہ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا, کہ اگر اسلام دین برحق ہے تو جو مسلمان ہوئے ہیں اس کا مطلب اللہ نے ان پہ بڑا احسان کیا. تو یعنی توہین سے کہتے تھے یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان کیا, یعنی اسلام کے لیے ان کو سلیکٹ کیا, یہ قوم کے قائدین بنیں گے اور یہ اسلام کے پیشوا بنیں گے. تو مطلب یہ کہ اسلام برحق مذہب نہیں ہے. اگر برحق ہوتا تو قوم کے جو سلیکٹڈ لوگ ہیں, جو ذہین فتین لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جناب مالدار لوگ ہیں, سردار لوگ ہیں, اچھے نسب والے لوگ ہیں, ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے نا. یہ غریبوں کو کیا ہے یہ, تو یہ طنز بھی کیا کرتے تھے. تو اس طنز کی وجہ سے بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بھئی مصلحتاً میں ان غربا اور جو مسکین لوگ ہیں ان کو اپنی محفل سے وقتی طور پر مصلحت کی وجہ سے دور کر دیتا ہوں تاکہ مالدار لوگ آ جائیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ وقتی طور پر اس کا انتظام کر لیں کہ وقتی طور پر آپ ان کو اپنے آپ سے دور کر دیں تاکہ ایک فائدہ ہو جائے گا اور یہ مالدار لوگوں کی اکثریت آپ کے گرد جمع ہو جائے گی. ان کو گھن آتی ہے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے, تو آپ جو ہے وہ اس طرح کر لیں کہ اپنی دعوت کا جو مخاطب ہے وہ صرف کچھ وقت کے لیے مالدار لوگوں تک محدود رکھیں آپ. اس طرح کے مشورے بعض صحابہ نے بھی دیے, خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے انہوں نے مشورہ دیا. تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے بہت سختی کے ساتھ اس عمل سے روک دیا. اور اتنی سختی کی قرآن نے اس میں کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان غریبوں کو اپنی محفل سے دور نہیں کر سکتے, بلکہ قرآن نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, کیونکہ وہ غریب لوگ ہی تھے جو صبح و شام عبادت کرتے تھے اور صبح و شام اللہ سے مناجات کیا کرتے تھے. تو قرآن نے ان غریبوں کی اس صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ آپ ان کی غربت کو نہ دیکھیں, ان کے اس صفت کو دیکھیں کہ یہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, یریدون وجہہ, اور صبح و شام اپنے رب کی رضا کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو اللہ یہ نہیں سمجھے گا کہ آپ نے غریب کو اپنی محفل سے نکال دیا ہے, بلکہ اللہ اس کو یوں تعبیر کرے گا کہ آپ نے عبادت گزاروں کو اور اللہ کی رضا کے متلاشی, جو اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں, ان کو اپنی محفل سے نکال دیا ہے. اللہ کی نظر میں اس کو یہ عمل سمجھا جائے گا. اور پھر قرآن نے اس کے لیے کیسے الفاظ استعمال کیے, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ, ان لوگوں کو دھتکارے نہیں آپ. حالانکہ نبی دھتکار تو نہیں رہے تھے, یہ قرآن کی بلاغت ہے. یعنی کیا مطلب کہ اگر, حالانکہ دیکھیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی محفل سے نکالتے تو بھی تو آپ کے جو اخلاق تھے بہت اچھے اخلاق کے ساتھ آپ ان کو نکالتے کہ بھئی تم کچھ وقت کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ, تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر یہ مالدار لوگ نہیں آتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا امیج دنیا میں خراب ہو رہا ہے, تو تم کچھ دن کے لیے مصلحتاً مجھ سے دور ہو جاؤ. اگر نبی ان کو دور کرتے بھی تو آپ کا انداز یہ ہوتا. لیکن قرآن گویا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا انداز کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, اللہ اس کو دھکے دینے سے تعبیر کریں گے, اللہ اس کو دھتکارنا ہی سمجھیں گے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا جیسے آپ کسی کے گھر گئے, ٹائم لے کے گئے, اس نے آپ کو بہت ہی معذرت کے ساتھ ایکسکیوز کیا اور آپ کو بہت ہی کائنڈلی اور اس طرح کے الفاظ نکال کے آپ کو گھر سے رخصت کر دیا, تو آپ آتے ہو غضب میں, آپ لوگوں کو کیا بولتے ہیں, یار اس بندے نے تو مجھے گھر سے نکال دیا ہے, حالانکہ اس نے ایسے نکالا نہیں ہوتا. لیکن آپ اس کو تعبیر ان الفاظ سے کرتے ہو یہ بتانے کے لیے کہ میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ بھائی تو نے چاہے کائنڈلی کہہ کے نکالو, ایکسکیوز کر کے نکالو, لیکن میں تو یہ سمجھوں گا تو نے مجھے گھسنے نہیں دیا گھر کے اندر, ٹائم لیا تھا اس کے باوجود بھی تو نے مجھے اگنور کر دیا. تو اس کو دھکے دینے ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو قرآن نے یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یہ بتا رہا ہے
کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالنا چاہے کتنے ہی اچھے اخلاق کے ذریعے ہو، اللہ کی نظر میں اس کو دھتکارنا ہی سمجھا جائے گا، کہ اس لیے کہ وہ ہدایت کے متلاشی ہیں، وہ چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھنا اور آپ ان کو بیٹھنے کی پرمیشن نہیں دے رہے، تو یہ پرمیشن نہ دینا ایسے ہی ہے جیسے کسی کو دھتکار دیا گیا ہو۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، آپ نہ دھتکاریے ان لوگوں کو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہہ، اور وہ اپنے رب کے چہرے کے متلاشی ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمے ان کا حساب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بعض لوگ یہ بھی طعنہ دیا کرتے تھے کہ یہ غریب لوگ ہیں، ان کو معاشرے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اب ان کو اسلام میں ایک تھوڑی سی عزت نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا پروٹوکول نظر آ رہا ہے، تو کچھ کرنے، معاذ اللہ کچھ کرنے دھرنے کا ان کے پاس تھا نہیں، تو اب یہ آ گئے ہیں ادھر، کہ ادھر آ کے بیٹھ گئے علم حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کے ایک شیلٹر استعمال کر رہے ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے، ما علیک من حسابہم من شیء، اے نبی ان کا حساب و کتاب آپ کے ذمے بالکل بھی نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں ہم ظاہر کے مکلف ہیں نا کسی کے، اس کے دل میں کیا ہے یہ تو ہم جب تجسس کرتے کہ اس کے دل کا حساب ہمارے ذمے ہوتا۔ قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھتا کہ آپ کے پاس جو بندہ آیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، تو پہلے آپ کو اس کے دل کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہیے تھا کہ دل میں اخلاص ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں۔ تو اے نبی یہ جو اس قسم کا طعنہ دیا جا رہا ہے کہ یہ غربت کی وجہ سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور ان میں اخلاص نہیں ہے، تو آپ کے ذمے ان کا حساب و کتاب، یہاں حساب و کتاب سے مراد ہے کہ باطن کا حساب و کتاب، کیونکہ ظاہر تو سامنے ہے سب کے، ان کا حقیقت میں یہ اللہ کے رضا کے متلاشی ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ وما علیہم من حسابک من شیء، اور ان کے ذمے بھی آپ کا حساب و کتاب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جملہ جب ریپیٹ کیا جاتا ہے جب یہ بتانے کے لیے کہ جیسے ان کے ذمے آپ کا حساب و کتاب نہیں ہے، تو ایسے ہی آپ کے ذمے بھی ان کا نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے نا کہ بھائی تم مجھے جو ہے مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو، تو میں نے تو تم سے کوئی لین دین نہیں کیا، نہ تم نے مجھ سے کوئی لین دین کیا ہے۔ تو یہ دوسرا جملہ ریپیٹ کیا جاتا ہے پہلے کو سمجھانے کے لیے، کہ جیسے تم نے مجھ سے کوئی قرض نہیں لیا تو میں نے بھی تم سے کوئی قرض نہیں لیا۔ تو بعض دفعہ یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جیسے اے نبی اگر یہ آپ سے سوال پوچھنا شروع کر دیں کہ آپ یہ کام، یہ تبلیغ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، اس طرح کیوں نہیں کر رہے، آپ کے دل میں کیا ہے، تو آپ کو اس سوال پہ غصہ آئے گا کہ بھئی تم میرے دل کے حالت کے مکلف نہیں ہو۔ کوئی بھی کسی کے دل کے حالت کو نہیں جان سکتا اور نہ اس کی تفتیش کی اجازت ہے۔ تو جیسے ان کے ذمے آپ کا حساب و کتاب نہیں ہے، آپ کا حساب و کتاب بھی اللہ کے ذمے ہے، تو بالکل اسی طرح آپ کے ذمے بھی ان کا حساب و کتاب نہیں ہے۔ یعنی ان کے دل کی حالت کو ٹٹولنا کہ دل میں ان کے کیا ہے، یہ آپ کے ذمے نہیں۔ آپ ان کے ظاہر کو دیکھیں گے، یہ آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اسلام قبول کیا انہوں نے اور اسلام میں پہل کی ہے، تو آپ نے ان کو عزت دینی ہے اور آپ ان کو اپنی محفل سے دھتکار نہیں سکتے۔ فَتَطْرُدَهُمْ، نہ ان کے ذمے آپ کا حساب نہ آپ کے ذمے ان کا حساب، فَتَطْرُدَهُمْ کہ آپ ان کو دھتکاریں، یعنی اس بیس پہ بھی آپ ان کو دھتکاریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، تو یہ بیس بھی نہیں ہے، لہذا آپ ان کو دھتکار نہیں سکتے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پھر استغفار کیا اپنے اس مطالبے پر۔ نبی صلی اللہ، جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو حضرت عمر کو بھی ندامت ہوئی اور جن جن صحابہ نے مشورہ دیا تھا سب کو ندامت ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ترک کر لیا۔ بلکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس جا کے الگ سے بیٹھا کرتے تھے، اور ایک صحیح حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس جا کے بیٹھتے اور فرماتے کہ تم وہ مبارک لوگ ہو جن کے بارے میں اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھا کروں۔ جیسے کہ سورہ کہف میں ہے نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ سورہ کہف میں ہے کہ یہاں تو یہ کہ آپ ان کو دھتکاریں نہیں، سورہ کہف میں ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ لیں۔ آپ صبر کا معنی ہوتا ہے باندھنا، باؤنڈ کر لینا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، باندھ کے رکھیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسکین صحابہ کے پاس جاتے اور ان کو یہ آیت پڑھ کے سناتے
کہ تم وہ مبارک لوگ ہو جن کے ساتھ اللہ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا کہ یہ ایسی اس وقت کیوں آ گئے، تو اس پر اللہ نے سخت تنبیہ کی کہ ایک نابینا کے آنے پر ایک غریب مسکین صحابی جو طلب لے کر آئے ہیں، آپ نے ان سے منہ کیوں موڑا، آپ کی پیشانی پر سلوٹیں کیوں آئیں، اور جو لوگ آپ کی دعوت کو سننا ہی نہیں چاہتے آپ ان کی ہدایت کے در پہ کیوں ہیں، چاہے وہ عرب کے سردار ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم کا بہت اکرام کیا کرتے، جب ان کو دیکھتے فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی، یہ ہے وہ شخص جس کے وجہ سے میرے رب نے مجھے تنبیہ کی ہے، تو ان کو عزت دیتے۔ بعض دفعہ آپ جب مدینہ سے جاتے تو ان کو اپنی جگہ نائب بنا کے جاتے، مدینہ کا گورنر بنا کے جاتے، اذان ان کے ذمہ لگائی بہت سے مواقع پر۔ تو یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ اس آیت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غریب صحابہ کا اور زیادہ اکرام کیا کرتے۔ اور قرآن میں یہ بات کئی جگہ بیان کی ہے، تو نوح علیہ السلام کو بھی یہ طعنہ دیا گیا کہ ان غریبوں کو ہٹائیں، تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا اس قوم سے کہ یا قوم من ینصرونی من اللہ ان طردتہم، اگر میں ان کو ہٹا دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا۔ تو نوح علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے پیغمبر آئے ہیں، قرآن کہتے ہیں سب کے ساتھ یہی الزام لگائے ان کے اوپر۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ دین کی دعوت میں امیر اور غریب میں فرق کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ امیروں کو تو پروٹوکول دے رہے ہیں، غریبوں کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے آپ۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور آج یہ بہت ساری تحریکوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ جب آپ کے گرد امیروں کا مجمع ہوتا ہے تو آپ کی ایک پھوں پھاں بہت ہوتی ہے اور لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی دینی دعوت میں اس کو بہت خیال کرنا چاہیے کہ آپ کی نظر میں اللہ پہلے ہو، مخلوق بعد میں ہو۔ تو پہلے آپ نے اللہ کی رضا کا خیال کرنا ہے، مخلوق کے سامنے عزت حاصل کرنے کے لیے اپنے گرد دولت مندوں کا مجمع اکٹھا کر لینا اور غریبوں کو دھتکار دینا، یہ بہت خطرناک حرکت ہے۔ جو لوگ اخلاص سے کام کرتے ہیں ان کے کام کا اثر اگرچہ دیر سے ہوتا ہے مگر پائیدار ہوتا ہے، اور جو اخلاص سے ہٹ جاتے ہیں اور امیر اور غریب کا فرق اپنی دعوت میں رکھتے ہیں ان کا کام وقتی طور پہ تو بہت ترقی کرتا ہے مگر اس میں اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی پرواہ نہیں کی کہ امیر اور غریب کا فرق آپ نے نہیں کیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ عبداللہ بن مسعود جیسے اور حضرت بلال حبشی جیسے لوگ پیدا ہوئے، اور بھی بہت سارے غریب مسکین صحابہ تھے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، ان حضرات نے اس قدر دین کا کام کیا۔ عبداللہ بن مسعود کو تو حضرت عمر نے کوفہ کا گورنر بنایا اور کوفہ کا مفتی بنایا، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کے فتوے اور ان کے شاگردوں کے فتوے اور ان کے فقہی اقوال اتنے مشہور نہیں ہوئے جتنے عبداللہ بن مسعود کے مشہور ہوئے۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آتے، حضرت عمر استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کنیف ملیء علما، یہ چھوٹے سے قد کا آدمی ہے مگر علم سے بھرا ہوا ہے۔ اور اہل کوفہ سے حضرت عمر نے خطاب کر کے کیا فرمایا کہ اہل کوفہ میں ایسی شخصیت تمہارے پاس بھیج رہا ہوں کہ میں اپنی ذات پر تم کو ترجیح دے رہا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا تھا یہ میرے پاس رہیں، مجھے ان کی ضرورت ہے ان کے علم کی وجہ سے، لیکن میں تم پر اپنے آپ کو ترجیح دے کے یہ تمہیں گفٹ کر رہا ہوں۔ تو کتنا اللہ نے ان سے کام لیا، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرق کرتے، وقتی طور پر کچھ بیکار قسم کے لوگ شاید اکٹھے ہو جاتے جو نظریاتی نہیں ہیں، ویژنری نہیں ہیں، اور یہ دعوت وقتی تو ایک ہو جاتا لیکن اسلام کی بنیادیں مضبوط نہ ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، دیکھو ہم اس طرح سے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں، یعنی ہم اس طرح مالداروں کو آزماتے ہیں غریبوں کے ذریعے، کہ ہم نے ان غریب لوگوں کو آزمائش بنا دیا ان دولت مندوں کے لیے کہ اسلام میں رکاوٹ یہ غریب بن رہے ہیں، حالانکہ غربت رکاوٹ، غریب لوگ رکاوٹ نہیں بنتے۔ بھئی آؤ تم بھی بات سنو، اگر دلائل سے تمہیں بات سمجھ میں آتی ہے تو لبیک کہو اس پہ۔ تو ہم اس طرح سے آزماتے ہیں لیقولوا، یہ لام جو ہے نا عاقبت کا کہلاتا ہے۔ دیکھیں لام کا اصل مطلب ہوتا ہے لیے، جیسے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے اس فرقان کو نازل کیا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ لیکن بعض دفعہ یہ لام لیے ترجمہ تو لیے ہوگا لیکن اس کا مطلب لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام ہے جس کا رزلٹ یہ نکلے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے سورہ قصص میں آتا ہے کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تابوت کو موسیٰ علیہ السلام جس تابوت میں تھے اس کو فرعونیوں نے نکالا
لیکون لہم عدوا، تاکہ یہ بچہ ان کا دشمن بن جائے اور غم کا سبب بن جائے۔ اب حالانکہ اس لیے نہیں نکالا تھا کہ وہ بچہ غم کا سبب بن جائے، تو یہاں بھی لیکون میں لام کا مطلب یہ ہوگا عاقبت، یہ لفظ یاد کر لیں، لام عاقبت کا ہے، عاقبت کا مطلب انجام۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ فرعونیوں نے وہ تابوت نکالا لیکون لہم عدوا وحزنا، جس کا انجام یہ ہونے والا تھا کہ یہ بچہ ان کا دشمن بننے والا تھا اور غم کا سبب بننے والا تھا۔ یعنی فرعون نے یہ کام کیا اس لیے نہیں تھا، لیکن اس کا رزلٹ بہرحال یہ نکلنا تھا۔ تو یہاں بھی یہ رزلٹ کے لیے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم نے اس طرح بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے۔ اس آزمائش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لِيَقُولُوا، تاکہ یہ مالدار لوگ یہ کہا کریں أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، یہ ہیں وہ لوگ کہ اللہ نے جن کو ہمارے بیچ میں سے سلیکٹ کر کے ہدایت دی ہے، یہ ہیں وہ لوگ۔ یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتے اس طرح کے لوگ کہ جن کو ہدایت ملے، تو اس کا مطلب یہ ہدایت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس طرح مالداروں کو غریبوں کے ذریعے آزماتے ہیں، جس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ایسے پاگل ہو جاتے ہیں کہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، اور ہدایت کا اور سیدھے راستے اور غلط راستے کا معیار یہ غربت اور امیری کو قرار دینے لگتے ہیں۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو یہ ہے ان کی آزمائش جس میں یہ اس طرح سے ناکام ہوتے ہیں۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، آگے اللہ ان کے جو اس وقت کے دولت مند جو مشرک تھے ان کو جواب دے رہا ہے، الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ زیادہ نہیں جانتا شکر گزاروں کو؟ اللہ کو نہیں پتا کس کو میں نے ہدایت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی؟ یعنی اللہ ان سرداروں سے پوچھے گا کہ تم بتاؤ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا؟ تو اللہ کو پتہ ہے کس کے دل میں انابت ہے، کون ہدایت چاہتا ہے اور کون نہیں چاہتا۔ تو جو چاہتا ہے وہ شکر گزار ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ غریب لوگ جو نبی کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں یہ شکر گزار ہیں، یہ ہدایت کے متلاشی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے۔ تم متلاشی نہیں ہو، تم تلاش نہیں کر رہے ہدایت، اس لیے تمہیں اللہ نے محروم کر دیا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو غریب لوگ اس طرح کے آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں تانے سنتے ہیں، یہ بھی پریشان ہوتے ہیں، تو آپ ان کو تسلی دیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ اپنی مجلس سے نکالیں نہیں، بلکہ ان کے سامنے ان کے فضائل ان کو پڑھ کے سنائیں، اور وہ فضیلت کیا ہے وہ قرآن کہتا ہے میں بیان کرتا ہوں، یہ آپ ان کو آیت پڑھ کے سنائیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے نبی جب آپ کے پاس وہ لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فقل، یعنی یہی جو لوگ جن کا تذکرہ چل رہا ہے، فقل، تو ان کو کہا کیجئے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر تمہارے لیے رحمت کو لکھ لیا ہے۔ وہ کیسے رحمت لکھ لیا؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے اگر کسی سے جہالت میں کوئی گناہ ہو بھی گیا، ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد اگر اس نے توبہ کر لی، واصلح، اور آئندہ عمل کو درست کر لیا، فانہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ ان کو بتا دیں کہ تمہاری غربت کے باوجود جو تمہارا ایمان ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا ویلیو والا ہے کہ اس ایمان کے ساتھ اگر تم سے کبھی غلطی ہو بھی جائے تو توبہ کا دروازہ اللہ نے تمہارے لیے کھولا ہوا ہے۔ اور جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے وہ کتنے ہی مالدار ہیں، عرب کے سردار ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے جب تک وہ ایمان نہیں لاتے توبہ کا دروازہ بند ہوا ہوا ہے۔ تو تم ایسے ہو کہ اگر تم سے غلطی ہو بھی جائے، گناہ ہو بھی جائے، تو بھی اللہ سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ رحمت اللہ نے اپنے اوپر لکھ لی ہے۔ تو اتنا پاورفل ایمان ہے تمہارا، تو یہ ان کو آپ خوشخبری سنا دیں کہ کسی سے بھی جہالت میں گناہ ہو گیا اور توبہ کر لے گا اور اصلاح کر لے گا تو اللہ اس کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں قرآن یہ کہہ رہے کہ جہالت میں گناہ ہو جائے، تو جہالت سے مراد یہاں کم علمی نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، کیونکہ یہ لفظ ایک اور جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ جو جہالت میں گناہ کرے گا تو پھر توبہ کرے گا تو اللہ معاف کر دیں گے۔ یہاں جہالت سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بھی گناہ کرتا ہے، علماء کہتے ہیں وہ جہالت میں ہی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کام جہالت کا ہے۔ یہاں جہالت سے مراد ہے اللہ کی معرفت اور آخرت میں سزا کا تصور، اس سے وہ جاہل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کوئی کتنا ہی ایمان والا ہو، جہنم پہ 100% یقین بھی ہو، بعض دفعہ شیطان گناہ کے وقت اللہ کا خوف اس کی نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ تو یہ نظروں سے جو اللہ کی کا خوف اور دل میں جو اللہ کی خشیت میں وقتی طور پہ کمی آ گئی، اس کمی کو جہالت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ جہالت نہیں ہے جس کو کم علمی کہتے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ چیز ناجائز ہے آپ نے کر لی۔ وہ جہالت میں تو اگر کسی بیچارے کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ کام غلط ہے، وہ اس نے اپنی طور پر علم حاصل کیا مگر اس کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا اور اس نے وہ کر لیا، وہ یہ عمل تو گناہ کہلاتا ہی نہیں ہے۔
تو یہاں جہالت کا مطلب یہ علماء کہتے ہیں یہ وہ جہالت ہے جو ہر گناہ کے ساتھ لاحق ہے. مسلمان جب بھی گناہ کرتا ہے تو وہ جہالت میں ہی کرتا ہے. کوئی بھی مسلمان یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی معرفت، اللہ کا خوف اس کے دل میں کامل طور پہ موجود ہو اور اس وقت وہ گناہ کر رہا ہو. وہ خوف اس کو گناہ سے روکتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب بھی کوئی شخص زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل کے لیے سے تھوڑی دیر کے لیے نکل جاتا ہے. یعنی اللہ کا تصور اور اللہ کی توحید اور یہ سب، اللہ کی کبریائی اس کے دل سے اس پہ غافل ہوتا ہے. تو چونکہ انسان پر مختلف کیفیات آتی ہیں تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ ایک تو تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے، دوسری بات یہ کہ اگر کبھی غلطی سے تم میں جہالت سے گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرو اور آئندہ کے لیے اصلاح کرو تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے گا اور تم پر رحم بھی کرے گا. یہ رحمت اللہ نے اپنے اوپر لکھ دی ہے. اور جو غیر مسلم ہیں، جو ہٹ در ہیں، جو خدا کے وجود کے منکر یا خدا کی توحید کے منکر ہیں، وہ اچھے ہو کے بھی اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہیں کیونکہ وہ بہت بڑے مجرم ہیں. تو ان کے ہر گناہ پہ پکڑ ہوگی، ان کے کفر پہ بھی پکڑ ہوگی. اور جو اللہ پر ایمان لے آئے، اگر شیطان بہکانے سے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے کبھی مسٹیک ہو بھی جائے تو توبہ کرے گا. چونکہ اللہ کے اپنے لوگ ہیں، یہ اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. آج بھی دنیا کا اصول ہے کہ انسان اپنوں کے لیے اصول کچھ اور بناتا ہے، غیروں کے لیے اصول کچھ اور بناتا ہے. آپ دیکھیں نا دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں، ان کا کوئی شہری اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کے لیے اصول کچھ اور ہیں. باہر سے بندہ آیا ہوا جرم کرے گا، اس کے لیے سزائیں سخت ہوتی ہیں. تو جب دنیا اپنوں اور غیروں میں فرق کرتی ہے تو اللہ اپنوں اور غیروں میں فرق کیوں نہیں کرے گا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم اس طرح اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے، غلط راستہ واضح ہو جائے. غلط راستہ واضح ہونے سے فائدہ یہ ہوگا کہ صحیح راستہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ انعام کا رکوع نمبر 7 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 13 انشاءاللہ میں شروع کروں گا. وما علینا الا البلاغ.